عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ اگر کوئی گواہ آ جائے اور گواہی دے کورٹ میں اور اس کی داڑھی نہ ہو، وہ گواہی قبول نہیں کرتے تھے اس کی۔ دین کا علم حاصل کرنے سے اللہ کے ہاں بلند درجات مل جائیں، اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے۔ اللہ کو میں جتنا جانوں گا اللہ سے اتنا قریب ہوں گا، جتنا اس سے قریب ہوں گا اس سے ملاقات کا شوق ہوگا، جتنا اس سے ملاقات کا شوق ہوگا اس سے اتنا اس سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور جس شخص کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا اس کو کسی اور تعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہ لوگوں سے وارن نہیں کیا ہے، کئی احادیث ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے مجھے تو اپنی امت سے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر ائمۃ المضلین، گمراہ اماموں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ یہ علم کی مجالس میں سے ایک آداب ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل علم حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں اور جو ایمان والے لوگ ہیں ان کے درجات کی بلندی کا ذکر کرنے سے پہلے کچھ آداب بتائے، کچھ ایٹیکٹس، کچھ مینرز بتائے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جو ہے وسعت اس کو تھوڑا سا مزید پھیلاؤ، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کا طریقہ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ کوشش کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے قریب بیٹھیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پیچھے بھی آتی تھی لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ قریب سے قریب بیٹھیں۔ تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ بالکل جگہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتی تھی۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے جب کہا جائے کہ تھوڑا سا پھیل جاؤ، تھوڑا سا جگہ بناؤ تو جگہ بناؤ، اور جب تم سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور جو علم والے ہیں۔ تو علم والوں کا الگ سے ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ درجات کی جو بلندی جو علم سے متعلق ہے نا، اس کا سب سے پہلے تعلق تو آداب کے ساتھ ہے۔ اسی لیے غالباً امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، ان کی والدہ جو ہے وہ پہلے ان کو محدثین کی مجالس میں بھیجا کرتی تھیں تاکہ آداب پہلے سیکھیں۔ علم سے پہلے آداب سیکھنا، ٹھیک ہے، علم سے پہلے آداب سیکھنا یہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ عموماً جو علم نہیں آ رہا ہوتا یا علم سے بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں؟ کون کون پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ تو علم سے تعلق ہے نا۔ اسٹوڈنٹ آف نالج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روز مرہ کی بنیاد پر وہ بندہ کلاسز لے رہا ہے، یعنی ان اینی وے ہی از کنیکٹڈ ٹو نالج علم کے ساتھ کنیکشن ہے۔ اب یہاں پہ جو سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی علمی حلقات ہی ہیں، ٹھیک ہے، یہ سرکلز آف نالج کہلاتے ہیں۔ تو علم کے جو آداب ہیں نا، علم کے آداب، امام شافعی رحمہ اللہ کی غالباً والدہ جو ہے وہ ان کو پہلے علم کے آداب سکھانے جو ہے وہ بھیجا کرتی تھیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ علم کے آداب ہونے چاہیے۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ عموماً ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، کچھ نوجوانوں کو، کہ وہ علم سیکھنے نکلتے ہیں اور پھر کچھ ٹائم 6 مہینے 1 سال وہ پھر بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم کی میتھڈالوجی کو فالو نہیں کیا گیا۔ طلب علم کی ایک میتھڈالوجی ہے، ہر چیز کی ایک میتھڈالوجی ہے، ہر چیز کا ایک منہج ہے، منہج، میتھڈالوجی، طریقہ کار، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اگر اس میتھڈالوجی کو فالو کیا جائے گا تو پھر صحیح طریقے سے، اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص کو الجبرا پڑھائے بغیر اس کو ڈفرینسیشن کی کلاس میں بٹھا دیا جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ بور ہو جائے گا نا، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح ایک سٹیپ بائی سٹیپ علم کو حاصل کیا جاتا ہے، ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے، اور یہ میتھڈالوجی جو ہے وہ ایکسپرٹس ڈیزائن کرتے ہیں ہر فیلڈ کے، کہ دیکھیں یہ میتھڈالوجی ہے، یہ اسٹرکچر ہے، اس اسٹرکچر کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو آج جو میرے ذہن میں ہے وہ یہی ہے کہ آج آپ کے سامنے کچھ علم حاصل کرنے کی میتھڈالوجی رکھ دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ علم وہ چیز نہیں جس سے بور ہوا جائے۔ علم یعنی اگر تو یہ ایک نشانی ہے، ایک سائن ہے، اگر آپ کی علم کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے، علم میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، تو دس از اے گڈ سائن،
کہ انشاءاللہ آپ کی نیت بھی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے کام لینا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے خیر کا ارادہ کیا ہے. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. لیکن اگر انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے لیکن صرف آرگیومنٹس میں، مناظروں میں، جی بیک اینڈ فورتھ کیے جا رہے ہیں لیکن عمل ڈیولپ نہیں ہو رہا، تو اس کا یہ بیڈ سائن ہے. اور علم میں انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا، یہ بھی بیڈ سائن ہے. تو واٹ از اے گڈ سائن؟ گڈ سائن یہ ہے کہ علم میں انٹرسٹ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، عمل بھی میں کر رہا ہوں. تو میں چاہوں گا کہ پہلے ہم یعنی جو ایکسپرٹس ہیں، ایکسپرٹس اس فیلڈ کے کون ہیں؟ اس علم کے علماء ہیں. ٹھیک ہے، اور علماء نے اپنی طرف سے کوئی اسٹرکچر ڈیزائن نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، صحابہ کے طریقہ کار سے یہ پورا اسٹرکچر ڈیزائن ہوا ہے. اس اسٹرکچر کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی ہوگا اور اللہ کے ہاں درجات بھی ملیں گے اور ہم ان سے بور نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم بہت کوشش کرنے کے باوجود علم کے حلقات اٹینڈ نہیں کر پا رہے؟ کوئی تو وجہ ہے. یا تو انٹرسٹ اس لیول کا ڈیولپ نہیں ہو رہا کہ میں نالج سے، علم سے کچھ نہ کچھ لیول پہ کنیکٹڈ رہوں. کہیں نہ کہیں تو خرابی ہے نا، کچھ میں غلط کر رہا ہوں. اب 3 چیزیں ہیں جو ہم نے چیک کرنی ہے. اسٹرکچر کو اگر میں پورا لے آؤٹ کروں تو میں 3 چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ 3 چیزیں ہم نے صحیح طریقے سے کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اور اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم اس کو غلط تو نہیں کر رہے. کوئی بھی چیز، کوئی بھی علم، کوئی بھی نالج اگر حاصل کی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے. اب جیسے کہ دین کے علم کی بات ہے تو دین کے علم میں کیا کیا باتیں ہیں، دین کا علم ہے کیا، میں نے کیا حاصل، دین کا علم تو حاصل کرنا ہے. دین کے علم میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ قرآن، حدیث، فقہ، توحید، فلسفہ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں یا نہیں آتی؟ یہ پہلے سمجھنا ہوگا کہ دین میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ کس سے لینا ہے، کس کو سننا ہے. آپ اگر یونیورسٹی وغیرہ میں ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ ایک، وہ یونیورسٹی کیسی ہے، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اور مطلب وہ کتنی مشہور ہے، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا. اب او اے لیولز میں کون کون ہے یا کس نے کیا ہوا ہے؟ دیکھتے ہیں ہم کون سا ٹیچر اچھا پڑھاتا ہے، کون سا ٹیچر مشہور ہے، کس کا ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں. تو دین میں بھی ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے یہ لینا کس سے ہے. ٹھیک ہے، ہر ایک سے لیا جائے گا یا نہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں صرف انہی سے لیا جائے گا، یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پرپس کیا ہے، کیوں میں حاصل کروں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ سیکنگ دس نالج. 3 چیزیں ہیں، پرپس، واٹ ٹو ٹیک، فرام ہو ٹو ٹیک، کس سے لینا ہے، کیا لینا ہے، مقصد کیا ہے. یہ 3 چیزیں طلب علم میں ایک میتھڈالوجی ڈیزائن کی جاتی ہے اس سے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو میں نے آخر میں ذکر کیا اس پہ آتا ہوں کہ علم حاصل کرنے میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے. چلیں آپ بتائیں، آپ جتنے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں کیا مقصد ہے اس کا، پرپس کیا ہے؟ فار دا سیک آف اللہ، اللہ کے لیے. تو اللہ کے لیے تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اللہ کے لیے چیریٹی کر دی جا سکتی ہے، اللہ کے لیے جو ہے وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، نماز پڑھ لی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت پڑھی جا سکتی ہے. تو میں کیوں علم حاصل کرنے آؤں؟ اگر اللہ کو راضی کرنا ہی ہے تو میں نماز کیوں نہ پڑھ لوں گھر پہ بیٹھ کے، میں قرآن کیوں نہ پڑھ لوں، میں ذکر اذکار کر لیتا ہوں، میں اتنا چل کے جاؤں اور پھر 1 گھنٹہ بیٹھ کے پیشنٹلی اس اسپیکر کو یا عالم کو سنوں کہ جو اتنا انٹرٹیننگ بھی نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، علم انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بلا شبہ ہم نے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر بھاری بات نازل کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قول، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اٹھانے کا ہر کسی میں پوٹینشیل ہے بھی نہیں اور اس کو ہر کوئی اٹھا بھی نہیں سکتا، اور اس میں بہت لمبا پیشنس چاہیے، بہت صبر چاہیے. یہ کوئی اتنا کوئی انٹرٹیننگ کوئی شو یا اسٹیج ڈرامہ نہیں ہے کہ جو آپ کو خود اس طریقے سے اٹریکٹ کرے گا. یس، ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم
آپ کا جب علمی سفر ہو جائے تو علم آپ کو اس طرح سے اٹریکٹ کرے گا جس طرح سے کوئی اور چیز نہیں کرے گا. لیکن یہ ہے نا، جیسے کہ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹرین کیا 20 سال قیام اللیل کے لیے، اور پیشنٹلی صبر کیا، اسٹرگل کیا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو انجوائے کیا. علم کا بھی کچھ ایسا ہی ہے، سٹارٹنگ میں، بیچ میں بہت پیشنس ریکوائرڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو وہ لذت اور وہ جنت عطا دیتا، یعنی وہ انجوائمنٹ ملتی ہے کہ جو آپ کو کسی سے نہیں ملتی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ہماری کلاسیکل اسکالرشپ ہے، آپ ان کے کام تو دیکھیں ذرا، کتنے والیومز اور والیومز آف بکس انہوں نے لکھ دی ہیں. پیشن تھا نا، پیشن تھا، گھر میں بیٹھ کے یہ لکھنا، لکھتے رہنا، اور اسی طرح دعوت کا کام کرنا. کیا ہے؟ ایک لذت ہے نا اس میں، انجوائمنٹ ہے، ہاں، سکینت ہے، اطمینان ہے، سیٹسفیکشن ہے. تو یہ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم آپ کے پاس آتا ہے جب آپ اس فرسٹ یا انیشیل اسٹیجز کو پار کر لیتے ہیں. اور اس انیشیل اسٹیجز میں ہی بہت سی عوام فلٹر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 5th ایئر تک، آج میں یہاں کی بات کروں تو بروج میں جو عالم عالمہ پروگرام ہے 5th ایئر تک بہت کم لوگ ہوتے ہیں، میجورٹی فرسٹ ایئر سے نکل جاتی ہے. مدارس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے جی، موٹیویٹڈ آتے ہیں، فرسٹ ایئر میں آتے ہیں، پڑھتے ہیں، سیکنڈ ایئر میں 50% نہیں 40% ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ بالکل یہ فلٹر آؤٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں نا وہ آگے تک جاتے ہیں، اور پھر یہ جو آگے تک جاتے ہیں پھر ان کو کوئی اور چیز دنیا کی زندگی میں مزہ آتا ہی نہیں ہے سوا قال اللہ و قال رسول کے. اور اس علم کی کوئی باؤنڈری نہیں، انتہا نہیں ہے کہ میں نے علم حاصل کیا تو بس ختم، اب اور آگے کچھ نہیں. نہیں، علم ایسا نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اور چیز کی زیادتی کا سوال نہیں کیا بلکہ سوائے علم کے. یعنی دنیا بھی ہے، دنیا کا زیادہ مانگنا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا. ایک چیز ہے کہ جو ہم نے زیادہ مانگنی ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قل ربی زدنی علما. اس میں زیادتی ہونی چاہیے، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی شخص ہے؟ حالانکہ یہ بات برحق ہے کہ وقت کا نبی جو ہوتا ہے سب سے زیادہ علم رکھتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ اسی بنیاد پر یہ کہتے کہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پہ ہمارے ایک نیک بندے ہیں، ان کے پاس وہ علم ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس علم کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے. تو بات یہ کر رہا تھا کہ جو بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، ایک انسان علم کے راستے پر آتا ہے اور پھر بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر اس کو مطلب اگر تو ایک بندہ ہے وہ صرف اپنی انجوائمنٹ کے لیے آ رہا ہے یا ایک ظاہری اپیرنٹ پلیجر کے لیے آ رہا ہے، تو جب وہ آ کے دیکھے گا یار یہاں تو اتنی ہلچل، اتنی فنکاری نہیں ہو رہی، اتنی یہاں پہ جو ہے وہ لطیفے نہیں مارے جا رہے، اتنا یہاں، تو وہ کیا پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا. اصل لذت جیسے جیسے آپ کی میچیورٹی ایج بڑھتی جائے گی تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اصل لذت یہ نہیں ہے. اصل لذت دنیا کی یہ رنگینی اور یہ جو ہے وہ اچھل کود، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اصل لذت جو ہے وہ کچھ اور ہی ہے، وہ کچھ اور ہی، وہ آپ کو علم حاصل کرنے سے آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی. تو بہرحال میں جو آپ کے سامنے 3 چیزیں، میتھڈالوجی آف سیکنگ نالج، ٹھیک ہے، طلب علم کو جو آپ نے سیکھنا ہے اس سے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ میرا مقصد کیا ہے. میں نے آپ لوگوں سے پوچھا، آپ نے کہا کہ اللہ کی رضا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا. میں نے آپ سے پھر اگلا سوال کیا، اللہ کی رضا تو اور بہت ساری چیزوں میں ہے، تو میں وہ کیوں کروں؟ میں علم حاصل کرنے کے لیے کیوں آؤں؟ میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ علم سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے جس کی نیت صحیح ہو. تو پوچھا کہ اے امام احمد، نیت کا صحیح ہونا کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ نیت صحیح ہونا یہ ہوتا ہے کہ ان یرفع الجہل عن نفسہ، کہ جہالت کو اپنے آپ سے دور کیا جائے، ویرفع الجہل عن الناس، اور لوگوں سے جہالت کو دور کیا جائے.
نیت کا صحیح ہونا یہ ہے. اپنے آپ سے جہالت کو کیوں دور کرنا ہے؟ اپنے آپ سے جہالت کو اس لیے دور کرنا ہے تاکہ یہ جو میں ریپیٹڈ ٹاسکس کر رہا ہوں دن میں، اٹھک بیٹھک، میں اس بصیرت کی بنیاد پر کروں. یہ جو میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ صرف آواز اور تلاوت نہ ہو بلکہ تدبر اور غور و فکر ہو. میں جس اللہ کے سامنے کھڑا ہوں مجھے پتہ ہو کہ وہ کون ہے جس کے سامنے میں کھڑا ہوں. کہ سلف صالحین جب وضو کرنے کے لیے جاتے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی کہ ابھی میٹنگ کس سے ہے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں ساری پریشانی آتی تو وہ کہتے کہ نماز قائم کرو، اور وہ نماز میں اتنا انگروسڈ ہو جاتے تھے. تو ایسی وہ کیا چیز تھی کہ صحابہ اپنے پاؤں کٹوا دیتے تھے یعنی علاج کے لیے. ایک صحابی نے ان سے کہا کیا کہ آپ کا یہ جو زہر ہے وہ پھیل رہا ہے تو آپ کا پاؤں کٹے گا، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ اس کو الکوہول یا کوئی شراب یا کچھ اس طریقے سے ہم دینا چاہ رہے ہیں. کہا نہیں، آپ ایک کام کرو، جب میں نماز پڑھوں تو میرا پاؤں کاٹ لینا. تو وہ ایسی کیا چیز تھی؟ سوال یہ ہے نا. اب یہ ہم اپنے ریپیٹڈ ٹاسک جو ہے نا وہ بہت دیر تک نہیں چلتے. اگر علم آپ کی زندگی میں علم حاصل کرنا بالکل بھی نہیں ہے اور پھر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم یو ول آسک یور سیلف کہ یار وائی ایم آئی ڈوئنگ دس؟ یہ کیا مقصد ہے، یہ کیا سب ہو رہا ہے؟ یا تو وہ بالکل چھوڑ دے گا یا پھر ہی ول سیک آنسر فار دیز کویشچنس. وہ دیکھے گا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، وہ پڑھنے کی کوشش کرے گا اور پھر وہ یہ تو پہچان لے گا کہ نہیں علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن دوسرے پوائنٹ پہ وہ بھٹک جائے گا اور وہ ہر ایرے گہرے کی بات سننا شروع کر دے گا کیونکہ اس کے پاس گوگل ہے. تو بات یہ ہے کہ علم جو ہے نا، میرا مقصد یہ ہے کہ میں بصیرت کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کروں. اس لیے نہیں کیونکہ میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہوں، میں نے اپنے والدین کو دیکھا کہ وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے ہیں، حج وغیرہ کرتے تو میں بھی کر لیتا ہوں. اس ریپیٹڈ ٹاسک سے بچیں، یہ آپ کو بور کر دے گا. مثال کے طور پر ایک بندہ جاب کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی کمپنی میں جاتا ہے، روز وہی کام کرتا ہے جس کو آپ کہہ لیں مثال کے طور پر لیبر ہے، لیبر ہے. اب اس کا ایک ہی کام ہے، وہ جو ہے وہ ہاتھ سے ایک ہی کام کر رہا ہے روز. وہ بور ہو جائے گا، وہ بوریت کے ساتھ کام کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو بس کوئی وہ نیکسٹ لیول اس کا ویژن نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی. بس اس نے وہ ایک چھوٹی سی اپنی دنیا میں ہے اور وہیں پہ وہ جو ہے وہ اپنی لیبر پروسیسنگ کر رہا ہے. یہی ریپیٹڈ ٹاسک ایک سی ای او بھی کرتا ہے، آتا ہے. یہ مثال کے طور پر ایک سول پروپرائٹرشپ جس کا اپنا کاروبار ہے، وہ بھی یہی کرتا ہے. روز آتا ہے، دیکھتا ہے، کچھ پرچیزنگ کرتا ہے، کچھ سیل کرتا ہے، یہ سر چیز وہ یہ ریپیٹڈ ٹاسک وہ بھی کرتا ہے. لیکن اس کے اور لیبر کے اس میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کے اس میں فرق کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے اس کا فائدہ کیا ہے. لیبر کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیبر وہ جو بنا رہا ہے اس کا فائدہ اس کو ملنا ہی نہیں ہے، اس کی ایک فکس سیلری ہے. تو بات یہ ہے کہ جو علم کی بنیاد پر، جو بصیرت کی بنیاد پر جو کام کیا جاتا ہے نا، اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے. اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادت، تمام چیزیں الگ ہوتی ہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ نبی کا راستہ ہے. فرما دیجیے اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت پر. یہ کوئی اندھا دھند دین نہیں ہے، یہ کوئی اندھا دین نہیں ہے کہ بس ٹرینڈ چل رہا ہے تو ٹرینڈ چلائیں. ٹھیک ہے، یہ دین کوئی ٹرینڈ کا نام نہیں ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو چلو یہ دین ہو گیا. گھر والوں کو یہ دیکھا، آپ نے معاشرے میں، سوسائٹی میں، نہیں، اعلیٰ بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر. تو میرا مقصد علم حاصل کرنے کا کیا؟ اپنی طرف سے جہالت کو دور کروں اور اللہ کو پہچانوں کہ اللہ ہے کون. دنیا میں ہم کتنے لوگوں سے تعلقات بناتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اکثر جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے تعلقات ہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میرے تعلقات اچھے ہو جائیں کہ وقت پہ کام آئیں گے، میری سورس بن جائے گی. تو کیا خیال ہے اللہ کے ساتھ تعلقات بنانے میں؟ کیا وہ رب العالمین ہے کہ جس کے ہاتھ میں تمام لوگوں کی کنٹرول ہے، تمام لوگوں کی پیشانیوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس سے تعلق بنانا،
اب جس سے آپ تعلق بناتے ہیں the first thing you do is get to know him. مثال کے طور پر اگر میری کسی بڑے شخص کے ساتھ میٹنگ ہے, کسی کمپنی میں میٹنگ ہے, میں اس کی پوری کمپنی پروفائل دیکھوں گا. ایک دن پہلے پوری تیاری کر کے جاؤں گا کہ جس بندے سے میں ملاقات کر رہا ہوں اس سے میں اگنورنٹ نہ ہوں, ہے نا. تو آپ جب تعلقات بناتے ہیں تو آپ اسے پہچانتے ہیں. تو علم ہے کیا؟ اللہ کو پہچاننے کا نام ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کو پہچاننے کا نام ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے میں نے اور آپ نے تعلقات اچھے بنانا ہے, ریلیشن شپ اچھا کرنا ہے, تو یہ عبادات سے صرف نہیں ہوگا جس میں جو علم کی بنیاد پر نہ ہو, بلکہ علم کی بنیاد پر جو عبادات کی جائیں گی اس پر ہوگا. تو میرا مقصد کیا ہے؟ رفع الجہل عن نفسہ, اپنے آپ سے میں جہالت کو دور کروں, بصیرت کی بنیاد پر عبادت کروں, ٹرینڈ اور اندھا دھند بلائنڈ فالوئنگ کی بنیاد پر عبادت نہ کروں. پہلی بات مجھے بتائیں ذرا, ہم جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز میں جو امام صاحب پڑھا رہے ہیں یا میں نماز جو پڑھ رہا ہوں, میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہا ہوں, کیسے مجھے مزہ آئے گا کہ اگر مجھے نماز ہی نہیں سمجھ میں آ رہی اپنی؟ اتحیات کا معنی مجھے نہیں پتا, میں بیٹھ کے روز 5 وقت میں وہ اتحیات پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. کیسے وہ فیلنگ آئے گی, کیسے وہ تدبر اور کیسے وہ غور و فکر, اللہ کا قرب حاصل ہوگا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا. آج کل جو میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں اور وہ یہ ٹرینڈ ہے کہ علم حاصل کرنے میں جو نیت ہوتی ہے وہ اپنے آپ سے جہالت دور کرنا, بصیرت, اللہ کے ہاں بلند درجات, یہ نہیں ہوتی, بلکہ ایک نیچرل کیوریوسٹی ہوتی ہے. اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک ایکیڈیمک تھرسٹ ہے, علمی پیاس ہے. جیسے جیسے علم گرو کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پر سوشیولوجی وغیرہ میں, یعنی ویسٹرن یونیورسٹیز میں اسلام کو پڑھا جاتا ہے نا, پڑھنے والے کون ہیں؟ کفار ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا ہے؟ نہیں. نیچرل کیوریوسٹی ٹو نو ہو آر دیز مسلمس, واٹ ڈو دے ڈو اینڈ وائی ڈو دے ڈو واٹ دے ڈو. وہ کیوں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ایک نیچرل کیوریوسٹی ہے اور ایک ایکیڈیمک تھرسٹ ہے. اور یہ اس سینچری میں, اس انفارمیشن ایج میں, یہ ایکیڈیمک تھرسٹ, علمی پیاس بڑھ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ بس میں جانوں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے بڑا لبرل بھی جو ہوگا نا, جس نے دین اسلام کے بارے میں کچھ نہ پڑھا ہوگا, وہ بھی دین کے بارے میں بات کرے گا, وہ بھی یہ باتیں کرے گا کہ نہیں دین جو ہے وہ یہ ہے, یہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے. یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دین کے بارے میں لبرلز کو پتہ نہیں ہوتا؟ وہ خود سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. لبرل دین کو نہیں پڑھتا کیا؟ پڑھتا ہے. یہ جو آج کل جتنی پوڈ کاسٹ وغیرہ ہوتی ہیں جو لبرلز وغیرہ کرتے ہیں, وہ دین کو بہت پڑھتے ہیں, صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے اور صحیح انٹینشن سے نہیں پڑھتے. اس کی انٹینشن یہ نہیں ہوتی کہ میں نے کوئی اللہ کے ہاں بلند درجات حاصل کرنا, اس کا مقصد نیچرل کیوریوسٹی ہوتی ہے. اسی لیے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بہت سے لوگ دین بیان کرنے آئے ہیں کہ جن کا اگر میں حلیہ دیکھوں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کافر ہے مسلمان ہے. ایک عالم اور غیر عالم کی تو دور کی بات ہے. یعنی وی ہیو گاٹ پی ایچ ڈیز ان اسلامک سائنسز اور وی ہیو گاٹ پی ایچ ڈی ان تفسیر اور پتہ نہیں کیا 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 ہوا ہے, لیکن میں اگر دور سے حال دیکھتا ہوں تو نہ داڑھی ہے, پورا ویسٹرن ٹائپ لباس ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. یہ ہوا کیا کہ دین پڑھنے والا داڑھی نہیں رکھ پا رہا, اسبال کر رہا ہے. اسبال سے مطلب اپنا یعنی جو پینٹ ہے یا شلوار وغیرہ ہے وہ ٹکنوں سے نیچے رکھنا. تو کہنے کو تو وہ کہہ دیتا ہے کہ نہیں یار یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے اور اس میں تو ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور اپنی جو بھی بات اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے کہ اگر کوئی گواہ آ جائے اور گواہی دے کورٹ میں اور اس کی داڑھی نہ ہو, وہ گواہی قبول نہیں کرتے تھے اس کی. آپ لوگوں سے علم قبول کر رہے ہیں. ہم آج ان اسپیکرز اور ان لوگوں سے علم لے رہے ہیں کہ جو داڑھی نہیں اگا سکتے. عمر بن خطاب کورٹ میں ان کی گواہی کو نہیں لیتے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں پریفرنسز اور ترجیحات کہاں چینج ہو رہی ہیں. تو بات وہی ہے کہ آج ایک تفسیر پڑھانے والا داڑھی منڈا ہوگا, داڑھی شیو ہوگی. مطلب وہ حدیثیں کہاں ہیں؟ وہ نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اپنا ان لوگوں سے پھیر لینا کہ جنہوں نے داڑھی شیو کی ہوئی تھی. میں ایک مثال کے ذریعے بات سمجھا رہا ہوں. مقصد صرف داڑھی نہیں ہے, مقصد ایک پورا حلیہ ہے. اب ایک وہ اسپیکر ہے وہ قرآن پڑھا رہا ہے
لیکن وہ اپوزٹ جینڈر سے بات بھی کر رہا ہے, ان کو دیکھ بھی رہا ہے, اور آ رہا ہے تو جی پوری عوام اٹھ رہی ہے اور وہ پوری اس کی جو ہے وہ ویلکم ہو رہا ہے, تالیاں بج رہی ہیں, آٹوگرافس چل رہے ہیں, فری مکسنگ ہو رہی ہے. تو یہ دین کے علم کے نام پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو بات یہی ہے جہاں میں نے پہلے کی کہ دین کا علم شاید اب اس انٹینشن سے حاصل نہیں کیا جا رہا تھا, اس انٹینشن سے حاصل نہیں کیا جا رہا کہ جس انٹینشن سے حاصل کرنا چاہیے تھا, بلکہ صرف ایک نیچرل کیوریوسٹی, ایک سوشیولوجیکل اسٹڈیز اور کلچرل اسٹڈیز کے طور پر پڑھا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. Who agrees with me or who doesn't? You don't? ہاں you do. باقی سوال کیا ہے؟ ابھی میں نے جو بات کی نا کہ دین جو ہے وہ صرف ایک نیچرل کیوریوسٹی کہ بھائی میں جانوں کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے, قرآن کا مطلب عمل کرنا جو ہے, اور اسی طرح اس پر عمل پیرا ہونا, اور جو انٹینشن اپنے آپ سے جہالت دور کرنا تاکہ میں اللہ کی اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں, یہ انٹینشنز آج کل بہت سے لوگوں میں نہیں پائی جا رہی. تو یہ ایک دین جو ہے نا وہ ایک سیکولر ایجوکیشن کی طرح بن گیا ہے اور ایک کمرشلائز ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, بس ڈگری مل جائے جی, فلاں جو ہے وہ ڈاکٹریٹ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں وہ ہے, لیکن ہولیے سے تو مجھے ذرا بھی نہیں لگ رہا کہ وہ دین کا کوئی عالم ہے. صحیح ہے. تو بہرحال مقصد جو بتانا تھا یہ تھا کہ ہمارا جو مقصد کیا ہونا چاہیے, نیلو الدرجات العالیہ عند اللہ, دین کا علم حاصل کرنے سے اللہ کے ہاں بلند درجات مل جائیں, اللہ سے تعلق اچھا ہو جائے. اللہ کو میں جتنا جانوں گا اللہ سے اتنا قریب ہوں گا, جتنا اس سے قریب ہوں گا اس سے ملاقات کا شوق ہوگا, جتنا اس سے ملاقات کا شوق ہوگا اس سے اتنا اس سے تعلق مضبوط ہوگا. اور جس شخص کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا اس کو کسی اور تعلق کی ضرورت ہی نہیں ہے, کسی اور تعلق کی ضرورت نہیں. صحیح. تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے, سب سے پہلے میری نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ میں کیوں علم حاصل کر رہا ہوں. اللہ کی رضا مقصود ہے اور سب سے افضل عبادت ہے. بصیرت کی بنیاد پر نو مور ریپیٹڈ ٹاسک, میں یہ ٹرینڈ فالو نہیں کروں گا, میں آئی ڈو مائی اون ہوم ورک. آئی ڈو مائی اون ہوم ورک سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ گھر پہ بیٹھ کے خود علم حاصل کریں گے, بلکہ ایک پراپر میتھڈالوجی کے. اب دوسری بات, پرپس ہو گیا, انٹینشن ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ کس سے علم حاصل کرنا ہے, میں نے کس سے علم حاصل کرنا ہے. کیا میں ہر ایک سے علم حاصل کروں گا؟ کیا جو قرآن حدیث کی بات کہے گا میں اس کی بات سنوں گا؟ یعنی کچھ اسپیسیفک لوگ ہیں جن سے میں پڑھوں گا. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں جو ہے وہ ہر فیلڈ میں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی دین تو سب کا ہے نا, دین تو سب کا ہے, تو لہٰذا سب کی بات لے لو. مطلب آپ پابندی کیسے لگا سکتے ہیں کہ دین کے بارے میں کوئی بات نہ کرے؟ تو باڈی سب کی ہے یا نہیں ہے؟ میں بایولوجی پہ بات کر سکتا ہوں یا میں دوائی دے سکتا ہوں؟ دوائی پرسکرائب ہاں, پیناڈول تو آپ کو پرسکرائب کر سکتا ہوں. تو اس لیے آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دے سکتے ہیں, لوگوں کو روزوں کا حکم دے سکتے ہیں, لوگوں سے زنا اور شراب اور میوزک چھڑوا سکتے ہیں, جیسے کہ میں پیناڈول پرسکرائب کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ ہاتھ کٹاوا لائیں گے نا تو میں آپ کو پیناڈول پرسکرائب نہیں کروں گا. آپ کینسر لے کے آئیں گے تو میں آپ کو پیناڈول نہیں دوں گا, بلکہ میں کچھ بھی نہیں دوں گا, میں آپ کو کہوں گا ڈاکٹر کے پاس جاؤ. بھائی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں بلکہ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ. تو یہ معاملہ بھائی دین کا ہے. ہم پابندی اس بات پہ نہیں لگا رہے کہ آپ نماز کا حکم نہ دیں, یہ تو بالکل ہی بے تو کسی بات ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہر بندے نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ہر بندہ جو نماز پڑھتا ہے, جو توحید کو سمجھتا ہے, توحید کی دعوت آپ دے سکتے ہیں, نماز کا حکم آپ کر سکتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ آپ ایک ویل نون اسپیکر نہیں بن سکتے. ویل نون اسپیکر سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ کی طرف انگلی اٹھا کے کہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ ایکسپرٹ ہے اس فیلڈ میں, یہ عالم ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے عوام کا یہ حال نہیں کہ ایک عام اسپیکر کو بھی عالم سمجھا جاتا ہے, عام اسپیکر کو بھی ایک عالم سمجھا, مطلب لوگوں میں یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ میں نے کس کو کیا سمجھنا ہے. اور ایسے سوالات پھر لوگوں سے پوچھ اور پھر وہ بھی جواب دے دیتے ہیں. ان کو بھی حیا نہیں آتی کہ میں نے پڑھا ہوا نہیں ہے تو میں کیوں خواہ مخواہ جو ہے وہ جواب دوں. تو بات یہ ہے, اگلا اعتراض آتا ہے جی آپ تو کینسل کلچر کی طرف جا رہے ہیں, یو آر کینسلنگ ایوری ون آؤٹ.
اور یہ تو صحیح نہیں ہے. دیکھیں کینسل کلچر میں ایگزیجوریشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا کینسل کلچر ان اٹ سیلف خراب ہے؟ تو یہ تو خود کینسل کلچر آپ کر رہے ہیں, یعنی کینسل کلچر کو خود آپ کینسل کر رہے ہیں. یہ تو ایک لاجیکل آرگیومنٹ ہے, تھوڑا سا فلسفہ پڑھنے سے یہ بات آ جاتی ہے. یعنی کینسل کلچر, فلاں جو ہے وہ کینسل کلچر, فلاں کینسل کرتا رہتا ہے, اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ از کینسلنگ ہم. یہ تو سچی سی بات ہے نا. اس طرح کی باتیں نہ ہم انجوائے کرتے ہیں, نہ ہم اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہاں یہ چیزیں جو ہے نا سرفیس لیول پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, جیسے کہ خیر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کینسل کلچر میں ایگزیجوریشن نہیں ہونی چاہیے کہ یو آر کینسلنگ ایوری ون آؤٹ ایکسیپٹ 1 اور 2 اور 3. یہ ایگزیجوریشن ہے. اور یہ بھی ایک الگ ایکسٹریم ہے کہ یو ڈونٹ کینسل اینی ون آؤٹ, یا یو کینسل دوز کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کینسل ہونے چاہیے بیسڈ اپون یور ومز اینڈ ڈیزائرز. تو بات یہ ہے کہ کینسل کلچر از حق, یہ صحیح ہے, اسٹیبلش اپون دا پرنسپلز آف اہل السنہ والجماعہ. نبی علیہ السلام نے کینسل کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے. پوری کلاسیکل اسکالرشپ آپ دیکھ لیں. اگر آپ کو یہ کینسل کلچر سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کلاسیکل اسکالرشپ میں کیا کریں گے؟ یعنی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو آپ کیسے پڑھیں گے؟ وہ تو ایک ایک بندے کی کینسل پہ پوری کتاب لکھ دیتے تھے. الرد علی البکری, امام راضی پر 10 جلدوں میں ان کو کینسل کرنے پر 10 جلدوں پر کتاب لکھ دی. مثال دے رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے؟ تو سلف صالحین نے کلاسیکل اسکالرشپ میں, اور پھر پہلے ہم حدیث میں آ جاتے ہیں نا, پہلے حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث میں بھی ایسی باتیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوینٹ اسپیکر سے وارن نہیں کیا, نام نہیں لیا, کیونکہ اس وقت تھا ہی نہیں کوئی. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد نبی تھا, بہترین جنریشن تھی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گمراہ لوگوں سے وارن نہیں کیا؟ کیا ہے, کئی احادیث ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے مجھے تو اپنی امت سے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ڈر ائمۃ المضلین, گمراہ اماموں سے ہے, جو لوگوں میں گمراہ افکار جو ہے وہ نشر کریں گے, دجال سے بھی زیادہ. کیونکہ دجال پھر بھی پہچان میں آ جائے گا, لیکن یہ جو ڈیوینٹ اسپیکرز ہوتے ہیں نا وہ پہچان میں نہیں آ پا رہے ہوتے, وہ کنفیوزنگ ہوتے ہیں بہت لوگوں کے ہاں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو دین میں ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے, یعنی تمہارے سلف نے بھی یہ باتیں نہیں سنی ہوگی. نئی دین میں بات ہوگی. جی یہ بندہ دین میں آج ہے نا, یہ ٹرینڈ ہے, جی بندہ یہ جو ہے بڑی نئی بات کرتا ہے, یہ انوکھی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو دین میں ایسی ایسی باتیں ہوں گی, لہٰذا کیا کرنا, فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ, تم ان سے دور رہنا اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا. کینسل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ تو نہیں کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اچھا وہ جو صحیح کہہ رہے ہیں اس کو لے لینا اور جو صحیح نہیں کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا. ایسا تو نہیں کہا, ان سے دور رہنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یعنی وہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھپن ہوگا فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ, یعنی جو قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں. ایک وہ آیات ہیں جن کو متشابہات کہا جاتا ہے کہ جس میں میننگ شاید اتنا کلیئر نہیں ہوتا, اتنا ایویڈنٹ اور اتنا ایکسپلسٹ نہیں ہوتا, اور کچھ آیات جن کو محکم آیات کہا جاتا ہے جس میں ان کا معنی بالکل ایکسپلسٹ اور کلیئر ہوتا ہے. تو یہ ٹیڑھپن, جن کے دلوں میں ٹیڑھپن ہوتا ہے, جو خواہش پرست ہوتے ہیں, جو اہل بدعت ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ متشابہ آیات کو لیتے ہیں اور اپنا موقف اس پر مسلط کر کے اپنا موقف اس سے ثابت کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اہل بدعت قرآن حدیث نہیں پڑھتے؟ اپنا موقف قرآن حدیث سے ہی ثابت کرتے ہیں لیکن متشابہ آیات سے ثابت کرتے ہیں. خوارج نے ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت سے ہی ثابت کیا تھا نا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ کلمہ تو حق ہے, قرآن کی بات ہے, لیکن اس سے ارادہ باطل ہے, اس کا مقصد باطل ہے. تو جتنے جو گمراہ کرنے والے اسپیکرز ہوتے ہیں وہ قرآن سے آپ کو دلیل دیں گے لیکن ریفرنس بھی دیں گے. اپنی اسکرین پہ ریفرنس نمبر, صحیح مسلم فلاں فلاں نمبرنگ, قرآن فلاں فلاں آیت, ریفرنسز کوٹ کریں گے لیکن
معنی باطل ہوگا، مقصد باطل ہوگا، انٹرپریٹیشن غلط ہوگی. تو بات کیا کر رہا ہوں؟ بات یہ کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کینسل کیا یا نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ جب دیکھو لوگوں کو کہ وہ خواہش پرست جو ان متشابہ آیات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے بارے میں کہا ان سے دور رہنا، وارن کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عقل کم علم لوگ کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرب قیامت رویبضہ آئیں گے. پوچھا رویبضہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویبضہ یہ وہ کم عقل رجل طافح بے وقوف جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ امت کے بڑے بڑے مسائل میں بات کرے گا. یہ کینسل کلچر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ہمیں کینسل کرنا پڑتا ہے بیسڈ آن دا پرنسپلز آف اہل السنہ والجماعہ. ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ علماء ہوتے ہیں، ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو ہر غلطی پر کینسل نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جو دوسرا پوائنٹ تھا میتھڈالوجی آف علم کا، وہ یہ ہے کہ علم ہمیں کس سے لینا ہے کہ جو اہل السنہ والجماعہ کے اہل الحدیث کے عقیدے پر ہوں، بس فل سٹاپ. یہاں وہاں نہ جائیں، یہاں دائیں بائیں نہ گھومیں، فل سٹاپ. ان لوگوں سے علم لیں جو اہل السنہ والجماعہ ہے. جی آپ تھوڑے سے نام بھی بتا دیں کس سے لیں، کون ہے یہ اہل السنہ والجماعہ. تو پریکٹیکلی اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو کچھ اسپیکرز، کچھ علماء کے نام بتا دیتا ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ سن لیں. پھر آپ کو دوسری طرف مطلب لوگ عموماً پوچھتے ہیں نا کہ اچھا اس کو سن لیں، فلاں کو سن لیں، فلاں 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 فلاں. تو میں کہتا ہوں میں آپ کو ایک لسٹ بتا دیتا ہوں، یہ پوری لسٹ پوری کر لو نا انشاءاللہ، تو پھر آنا، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو آپ بات کریں اس کو سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے. پہلے جو مجھے بتائیں، ایک بندہ ہے جو 100% ریلائبل ہے، اوتھینٹک اپون دا منہج آف اہل السنہ والجماعہ، اس کا علم اور اس کا یوٹیوب پہ لیکچرز اتنے زیادہ ہیں مثال کے طور پر کہ میں دوسری طرف جا نہیں سکتا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. اور دوسری طرف جس کے کچھ معاملات خراب ہیں، کس کی طرف آپ کس کو چوز کریں گے؟ آپ چوز کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں بھی آپ چوز کرتے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے، ایک اسپیشلسٹ ہے جس کا تجربہ بھی زیادہ ہے، اب اسی کو زیادہ چوز کرتے ہیں نا. تو بہرحال سب سے پہلے تو میں اپنے استاد محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا نام لوں گا، اور ان کا چینل ہے المنہج میڈیا کے نام سے، المنہج میڈیا کے نام سے. اچھا یہ میں ان کے صرف نام لے رہا ہوں کہ جن کی ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپیرنس ہے. ویسے تو مدارس پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ لوگ سوشل میڈیا وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں اور شاید کچھ کے پاس، سب سے پہلے تو آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ علماء کے پاس آ کے علم حاصل کریں، مدارس میں، انسٹیٹیوٹس میں، جیسے کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ آ کے علماء سے علم حاصل کریں. لیکن ہر بندہ نہیں آ پاتا، کسی کی یونیورسٹی دیگر مصروفیات ہوتی ہیں، تو ہر بندے کی ایکسیس میں نہیں ہوتا، تو وہ سوشل میڈیا اگر وہ انٹرنیٹ سے یا آن لائن کچھ علماء کو یا اسپیکرز کو سننا چاہ رہا ہے تو میں ان لوگوں کے نام دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں خاص طور پر وہ خواتین بھی آ جاتی ہیں اور وہ مرد حضرات بھی آ جاتے ہیں کہ جن کی مصروفیات دیگر ہیں. یہ بات یاد رکھنا کہ یا تو عالم بن جاؤ، عالم نہیں بن سکتے، طالب علم بن جاؤ، طالب علم نہیں بن سکتے، کم سے کم نالج کے ساتھ کنیکٹڈ رہو، کوئی چوتھا نہ بننا، ورنہ یہ پرفتن دور ہے، اس میں ہلاک ہو جاؤ گے. ہر بندے کی بس کی بات نہیں عالم بننا، فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا اس علم کو ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، میں کہہ بھی نہیں رہا ہر بندے نے عالم بننا ہے، لیکن کم سے کم طالب علم بن جائے. ٹھیک ہے، طالب علم بن جائے، علم کو سننے والا بن جائے. یہ بھی نہیں بن سکتے، میں سمجھتا ہوں تیسرا بندہ ایٹ لیسٹ اسٹے کنیکٹڈ ٹو اسکالرز اینڈ نالج. ہاؤ؟ کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ جو میں ابھی نام لے رہا ہوں ان کو سنتے رہیں، ان کو سنتے رہیں، ہفتے میں ایک آدھ دفعہ علماء کی مجلس میں آ کے بیٹھتے رہیں، ان کو سنیں، یعنی ان پرسن کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ کریں، اور تھوڑا سا گاڑی میں آتے جاتے، موٹر سائیکل پہ آتے جاتے، ٹریول کرتے، ان سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو سنیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. فرسٹ از شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. مطلب ہماری تو یہ، جب میں طالب علمی کے دور میں تھا نا، ابھی بھی طالب علم ہی ہوں، لیکن جب میں مدرسہ جاتا تھا تو میری یہ، کیونکہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی جو ہے وہ 7th اور 8th ایئر میں پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، 7th ایئر میں جو ہے وہ مصطلح حدیث کی الفیۃ العراقی ہے وہ پڑھاتے ہیں، صحیح بخاری 8th ایئر میں پڑھاتے ہیں.
تو ہماری پہلے یہ خواہش ہوتی تھی کہ کب 7th 8th ایئر میں جائیں گے تو ہمیں شیخ صاحب سے پڑھنے کا موقع ملے گا. اور اسی طرح اور بھی جو سینئر اسکالرز آف پاکستان جیسے کہ شیخ محمد شریف حافظ محمد شریف ہیں, اور اسی طرح شیخ ارشاد الحق عصری ہیں, یہ سینئر فور موسٹ اسکالرز آف پاکستان ہیں. تو ایک خواہش یہ رہ جاتی تھی یار ان سے کب پڑھیں گے, لیکن آج تو ان کے علمی دورات اور لیکچرز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈڈ ہیں, اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ از ان کے چینل پہ جو ہے وہ المنہج میڈیا, اس پہ ویکلی تزکیہ کے لیکچرز بھی آ رہے ہوتے ہیں فکر آخرت کے حوالے سے. اسی طرح تفسیر کے لیکچرز ان کے چل رہے ہوتے ہیں, تفسیر پڑھا رہے ہیں شیخ صاحب, تو تفسیر کے وہ سنیں. اور اسی طرح منہج اور عقائد اس کے بھی لیکچرز آ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی سنیں. تو المنہج میڈیا جو ہے وہ ان کا اپنا آفیشیل ہی چینل ہے. اور اسی طرح وہ شیخ صاحب جو ہیں وہ مہد السلفی میں ہوتے ہیں, سنڈے کو ان کے عموماً دروس ہوتے ہیں وہاں مہد السلفی میں, وہ اٹینڈ کریں, ان کے ساتھ جڑے رہیں. علماء کی مجالس میں بہت برکت ہے. سیکنڈ از المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر اسلام فورٹ, ان کا یوٹیوب پہ ان کی سوشل میڈیا پہ پریزنس بھی بہت اچھی خاصی پریزنس ہے, اور ان میں مختلف قسم کے اسپیکرز اور علماء وغیرہ ہیں موجود ہیں. ان کے علماء سے خوب فائدہ اٹھائیں. ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے, اور یہ ان کی جو فزیکل پریزنس ہے وہ سعد بن ابی وقاص مسجد جو ہے ڈیفینس فیز 4 میں, وہاں پہ ان کی فزیکل پریزنس ہے. وہاں پہ آنا جانا رکھیں. ان کا ہفتے میں ایک دن اسلامک اسینشلز کے نام سے کورس ہوتا ہے, ہفتے میں ایک دن یا 2 دن ہے شاید نہیں, آپ دیکھ لیجیے گا. اور اسی طرح ہفتے میں 1 دن والا کورس بھی ہے, اور مسلسل ان کے کورسز بھی ہیں. تو کتنے ہمارے پاس مواقع ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے. تیسرا جس میں ہم بیٹھے ہیں بروج انسٹیٹیوٹ, یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ 5 ایئر عالمہ ریگولر اگر ایک عالم طالب علم بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہے. لیکن اسٹیئنگ کنیکٹڈ ٹو نالج اس کے لیے سنڈے میٹ اپس ہیں, اور اسی طرح سنڈے بدایہ کورس ہے, ہفتے میں 1 دن والا کورس. یہ کریں, ان کے علماء سے جڑے رہیں. تو یہاں پہ اسی طرح جو لوگ متن وغیرہ پڑھنا چاہ رہے ہیں, کوئی ٹیکسٹ اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, بروج میڈیا کے نام سے یوٹیوب پہ چینل ہے بروج میڈیا. ایک تو بروج انسٹیٹیوٹ کا ہے جس پہ آپ کو نارمل کلپس اور دروس وغیرہ ملیں گے, لیکن جو علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے یعنی جو کتب پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بروج میڈیا ایک چینل ہے, بروج انسٹیٹیوٹ کا ہی ہے. اور اس پہ جو ہے مختلف علماء کے جو اسٹوڈیو میں جو ریکارڈنگز ہوئی ہیں کتابوں کی ان کو حاصل کریں. اسی طرح میرے نام سے بھی ایک چینل ہے, اس پہ بھی عقائد کے اور کتب وغیرہ ریکارڈ ہوئی ہیں, ان کو دیکھ لیں. اور اسی طرح جو ہے وہ یہ تو کراچی کے ہے نا, تو چونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں اس لیے زیادہ یہیں کی باتیں جانتے ہیں. میں لسٹ مکمل کر لوں پھر آپ سوال کر لیتے ہیں انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور میں ہے شیخ محمد رحیم, ان کا ادارہ الوفاء للتربیہ والتعلیم, الوفا آن لائن کے نام سے ان کی یوٹیوب پریزنس ہے. اس میں جو ہے وہ انہوں نے بڑے بڑے سینئر اسکالرز کے دورات ورک شاپس ریکارڈڈ رکھی ہوئی ہیں پوری. شیخ حافظ شریف کی کتاب العلم موجود ہے, شیخ عبد الرحمن ضیاء کی ہے, شیخ عثمان صفدر اور بھی دیگر بڑے بڑے علماء کی ریکارڈنگز پوری اچھی کوالٹی میں موجود ہے الوفا آن لائن کے نام سے. انہوں نے بہت اچھا یعنی ایک مختصر 1-2 دن کے دورات میں جو ہے, اب دیکھیں کتنے ہمارے پاس علم کے مواقع ہیں, کچھ نہ کچھ تو جڑے رہیں. اب بھی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور یہ ہے وہ, تو یہ ایکسکیوز بنتی نہیں ہے. تو یہ تو پاکستان کے. اسی طرح مثال کے طور پر انڈیا کے ایک عالم ہیں شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ, ان کے تو بے شمار لیکچرز ہیں یوٹیوب پہ. مجھے ان کا آفیشیل آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھ کے اگر بتا دیں ان کا آفیشیل چینل کا نام کیا ہے, شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ. بہت ہاں islamiclectures.net islamiclectures.net اس پہ ان کے مختلف دروس ہیں وہ سنیں, بہت اچھے ماشاءاللہ, کافی ٹائم سے وہ کام کر رہے ہیں. یہ تو اردو لینگویج میں. انگلش میں میں زیادہ نہیں جانتا, ایک کو جانتا ہوں اور وہ ہے AMAU. اس میں شیخ عبد الرحمن حسن ہوتے ہیں اور استاد ٹم ہمبل ہوتے ہیں, اور بھی ان کے مطلب یہ ایک بہت ہی ٹرسٹ وردی قابل اعتماد ادارہ ہے انگلش لینگویج میں. اگر جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ AMAU کو لازم پکڑے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے بس فی الحال تو میرے ذہن میں یہی آ رہا ہے. تو خیر یہ ایک مطلب جو بالکل جو میں نے چھوڑ دیا, جو میں نے بیان نہیں کیے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب جن پر میں پورا اعتماد ہے نا, یعنی فرسٹ یو اسٹارٹ وتھ دیز, بس یہ ہے.
پھر انشاءاللہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا کہ آپ نے کہیں اور جانا ہے. یو اسٹارٹ وتھ دیز، کیونکہ یہ ایک پورا ایک ریلائبل اور ٹرسٹ وردی پروڈکٹ ہے. ہاں سرٹیفائڈ. یعنی کیوں ان تمام اداروں میں خاص بات کیا ہے؟ یہ سینئر اسکالرس کی سپرویژن میں، بڑے بڑے علماء کی سپرویژن میں بھی ہے، اور بڑے بڑے علماء ان کی یعنی جو ٹیچرز ان کے ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے یہ بنیادی مقصد ہے ان اداروں سے آپ کو جوڑنا. پھر اس کے علاوہ اب آخری بات کر کے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ کیا پڑھیں جناب، ہم پڑھیں کیا. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئیں، مقصد کیا، پرپس کیا ہے، لینا کس سے ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ کیا پڑھیں. اب ہر بندے کا ہر وقت جو ہے وہ لیکچر سننے کا دل نہیں ہوتا. آئی انڈرسٹینڈ دس. ہر وقت آپ لیکچر نہیں سن سکتے، ہر وقت آپ ان پرسن کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتے، بلکہ سیکنگ نالج یعنی طلب علم میں آپ کو ایک ویرائٹی رکھنی چاہیے. سم پارٹ از اٹینڈنگ لیکچرز آن لائن، لسننگ ٹو لیکچرز آن لائن. سم پارٹ از کہ آپ ان پرسن علماء کی حلقات اٹینڈ کریں. اینڈ سم پارٹ از ریڈنگ، ڈوئنگ یور اون ہوم ورک، سیلف اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، تو سیلف اسٹڈی کے لیے اگر آپ آ جائیں کہ ہم کون سی کتابیں جو ہم پڑھیں، کون سی کتابیں میرے شیلف میں ہونی چاہیے ہیں لازمی، کہ جو روز میں اس میں سے کچھ نہ کچھ پڑھوں. پہلی چیز دیکھیں، پہلے تو ہم اس علم کے سبجیکٹس کو ڈیوائڈ کر لیں تاکہ اگلی بات کرنا آسان ہو جائے. علم کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں یعنی دینی علم کے، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ وغیرہ جو بھی ہیں، اس میں بنیادی طور پر 2 مین پرائمری سبجیکٹس ہیں، بلکہ 2 مقاصد ہیں، اور وہ یہ ہیں علم التوحید و علم الفقہ. توحید کا علم اور فقہ. توحید کا علم اصول کا علم ہے، عقائد کا علم ہے. فقہ جو ہے وہ جو عبادت کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، کون سی چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کون سی چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ فقہ ہے. یہ علم التوحید اور علم الفقہ یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ اس کے 2 پرائمری سورسز ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث. قرآن حدیث کو سمجھنا کیسے ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس انسٹرومنٹل علوم ہے، جس کو علوم عالیہ کہتے ہیں. انسٹرومنٹل نالج یا انسٹرومنٹل علوم، کہ جس کے ذریعے آپ قرآن حدیث سمجھیں گے. اس قرآن حدیث سے آپ توحید اور فقہ سمجھیں گے. پوری سیکوینس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب علوم عالیہ یا انسٹرومنٹل علوم کون سے ہیں؟ سب سے پہلے عربی، نحو، صرف، اصول فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، تاریخ. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ یہ انسٹرومنٹل نالج ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے آپ قرآن حدیث سمجھیں گے. قرآن حدیث سے آپ علم التوحید اور علم الفقہ نکالیں گے. اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں. علوم عالیہ جو ہیں اس کے لیے آپ کو ٹیچرز کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. یہ ایک اسکل سیٹ ہے، یہ اسکل سیٹ ہے جو آپ کو سیکھنا پڑے گا. آپ کو کسی ٹیچر سے عربی سیکھنی پڑے گی، خود سے سیکھ لیں گے لیکن بہت ٹائم لگے گا. اصول فقہ ایک اسکل سیٹ ہے کہ اصول فقہ کیا ہے کہ آپ قرآن حدیث سے فقہ کیسے ڈرائیو کریں گے، استدلال کیسے کریں گے. ایک اسکل ہے، یہ آپ کو ایک ماہر، ایک ایکسپرٹ سے سیکھنا پڑے گا. تو علوم عالیہ جو ہیں، یہ جو بھی عالم کورسز ہوتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ 5 ایئر پروگرام ہے، تو اس میں فرسٹ ایئر سے لے کے 5th ایئر تک یہ علوم عالیہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد قرآن حدیث ہے. قرآن حدیث میں آپ سے کہوں گا کہ اس میں کچھ پارٹ تو ایسا ہے کہ جو آپ کو ٹیچر سے ہی پڑھنا ہے، کچھ پارٹ ایسا ہے کہ جو آپ سیلف اسٹڈی کر سکتے ہیں. جو آپ سیلف اسٹڈی کریں گے یعنی جو آپ کے پاس شیلف میں کتابیں موجود ہوں. سب سے پہلے قرآن کی تفسیر احسن البیان ہو اردو لینگویج میں، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ بس میں 2 3 4 مہینوں میں قرآن سے گو تھرو کر لوں وتھ سمپل انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن، اس کے لیے احسن البیان ہے. 1 جلد میں اتنی سی ہے، آپ انشاءاللہ 6 مہینے میں فنش کر سکتے ہیں احسن البیان. دوسری، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آئی وانٹ مور ڈیٹیلز، تھوڑی سی زیادہ ڈیٹیلز ہوں، تھوڑا سا زیادہ تدبر ہو، تو پھر تفسیر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام بھٹوئی رحمہ اللہ کی 4 جلدوں میں دارالسلام سے آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. تیسری تفسیر السعدی کے نام سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی یا سعدی کے نام سے، جو شیخ محمد بن صالح العثیمین کے ٹیچر ہیں، تفسیر السعدی.
اس کی یہ اصل میں تو عربی تفسیر ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی، اردو میں بھی ٹرانسلیشن مل جائے گی آپ کو، بڑی مشہور تفسیر ہے یہ تفسیر، تربیتی انداز میں، اس میں تربیتی فوائد آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے۔ چوتھی تفسیر جو کہ ہونی چاہیے وہ تفسیر ابن کثیر کا اختصار ہے یا سمرائزڈ ورژن ہے مصباح المنیر کے نام سے، کہ جو دارالسلام میں، ویسے تو عربی میں 1 جلد میں ہے، ویسے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہو چکی ہے غالباً 6 جلدوں میں، مصباح المنیر کے نام سے۔ اس میں کیا کیا ہے، اس میں جو ہے وہ جو تفسیر ابن کثیر میں ضعیف اور موضوع روایات تھیں اور حدیثیں تھیں اس کو نکال دیا ہے، اور جو صحیح صرف روایات ہیں اس کو جو ہے وہ اس میں بالکل ایک سمرائز اور ایک اختصار کر دیا ہے۔ تو یہ 4 تفسیریں ہو گئیں، چاروں ایک ساتھ پڑھنی ہے نہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں لیکن بی کنسسٹنٹ۔ فار ایگزامپل، کم سے کم آپ اگر 1 گھنٹہ دن میں سیلف اسٹڈی کے لیے نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سٹیج میں سمجھتا ہوں کم سے کم آپ کو یہ 1 گھنٹہ تو 1 گھنٹہ کتنے لوگوں سے نکل جائے گا؟ کون کون ہے جو 1 گھنٹہ نکال سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ نکل جائے گا سیلف اسٹڈی کے لیے، اوکے۔ تو اس پہ جو ہے وہ آپ مثال کے طور پر روزمرہ کی بنیاد پر 2 آیات، تفسیر القرآن الکریم شیخ عبدالسلام بھٹوی، یہ 1-1.5 سال پورا یہ چلائیں، پھر دین موو آن ٹو دا نیکسٹ تفسیر سعدی پر جائیں، پھر اس کے بعد تفسیر ابن کثیر پر جائیں، اس سے آپ کی انشاءاللہ انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا جو ہے وہ یہ آپ کر لیں، یعنی 20 سے 25 منٹ آپ 2 آیات کو دے دیں، 2 آیت کی انڈرسٹینڈنگ فجر کے بعد، پھر اس کے بعد حدیث کی کتاب کون سی ہونی چاہیے، یہ 4 تفسیر کی کتب ہو گئیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن میں ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آپ کو آیت یا کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ وہ علماء سے رجوع کریں گے، علماء سے بھی پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ۔ دوسرا جو ہے وہ حدیث کی کتاب میں سب سے پہلے 40 نووی، ٹھیک ہے، یہ امام نووی رحمہ اللہ کی حدیث کی کتاب ہے جس میں 40 سے اوپر کچھ حدیثیں ہیں جو کہ دین اسلام کی بنیادی احادیث ہیں، اصولی احادیث ہیں، فنڈامنٹل احادیث جو یاد ہونی چاہیے، تو اس کو پڑھیں۔ 40 نووی کی ایکسپلینیشن کا میرے چینل پہ موجود بھی ہے، باقی اس کے علاوہ یہ تو لیکچرز ہیں، اس کے علاوہ 40 نووی کی بہت ریٹن ایکسپلینیشنز بہت مل جائیں گی آپ کو، شیخ محمد بن صالح العثیمین کی ٹرانسلیٹڈ بھی مل جائیں گی آپ کو، انگلش اردو، تو انگلش میں مل جائیں گی، اردو کا نہیں پتہ۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری جو ہے وہ اہل الحدیث علماء کی آپ کو یہ ٹرانسلیشن انگلش اور اردو میں مل جائیں گی ایکسپلینیشن۔ تو 40 نووی وتھ ایکسپلینیشن آف سم اسکالر وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ریاض الصالحین کا روزمرہ کی بنیاد پر ڈیلی روٹین میں آپ مطالعہ رکھیں۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ 25 منٹ اس کو دے رہے ہیں قرآن کو، تو 20 منٹ جو ہے وہ آپ حدیث کو دے دیں، ایک حدیث پڑھ لیں ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ ریاض الصالحین میں ظاہر سی بات حدیث کی ایکسپلینیشن کی بھی ضرورت ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ ریاض الصالحین دارالسلام سے آپ کو اردو میں 2 جلدوں پر جو ہے وہ ریاض الصالحین کا اردو ترجمہ بھی مل جائے گا اور بریف ایکسپلینیشن بھی مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ باقی عربی میں جو ہے وہ ریاض الصالحین کی سب سے بہترین شرح یا ایکسپلینیشن جو ہے وہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں میرے علم میں نہیں ہے ریاض الصالحین میں کوئی کامنٹری یا کوئی وہ ہو، تو ہاں کوئی کامنٹری کے ساتھ یا ایکسپلینیشن کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ ریاض الصالحین ہو گئی۔ رہی بات جو احادیث احکام ہے نا، احادیث احکام یعنی احادیث احکام کون سی ہوتی ہے کہ جس سے عبادت کیسے کرنی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، یہ احادیث احکام ہوتی ہیں جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عمدۃ الاحکام ہے سب سے پہلی کتاب، دوسری کتاب بلوغ المرام ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ احادیث کی کتب ہے، سنن نبی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ خود سے نہیں پڑھیں گے، یہ آپ استاد سے پڑھیں گے، یہ آپ ٹیچر سے پڑھیں گے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ احادیث احکام میں جو ہے وہ ناسخ منسوخ ہوتا ہے، مطلق مقید، عام خاص، ایک حدیث سے آپ رولنگ نہیں لے سکتے۔ مثال کے طور پر آخرت یعنی جو دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے، جنت کی رغبت دلانے والی موٹیویشن جو حدیث ہوتی ہیں، جیسے کہ ریاض الصالحین میں آداب، ایٹیکیٹس، آخرت، تو وہ ایک حدیث پڑھ کے آپ کو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، موٹیویشن مل جاتی ہے۔ لیکن آپ حدیث احکام میں اگر ایک حدیث پڑھتے ہیں تو ایک حدیث سے آپ رولنگ ڈرائیو نہیں کر سکتے، آپ کو احادیث کا مجموعہ چاہیے ہوتا ہے اس رولنگ ڈرائیو کرنے کے لیے،
اور جس استاد سے آپ پڑھ رہے ہیں وہی آپ کو بتا سکتا ہے کہ نہیں اس موضوع سے متعلق یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. ان تمام حدیثوں کو جمع کر کے آپ ایک رولنگ ڈرائیو کرتے ہیں. لہٰذا یہ آپ خود سے نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے یہ آپ استاد کسی ایکسپرٹ سے پڑھیں گے، کسی ٹیچر سے، کسی شیخ سے پڑھیں گے. عمدۃ الاحکام ہو گئی، بلوغ المرام ہو گئی، اور جو کتب حدیث ہیں. یہی وجہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو بہت سارے عالم کورسز میں آپ کو ریاض الصالحین نہیں ملے گی، اربعین نووی نہیں ملے گی. آپ کو کیا ملے گی؟ عمدۃ الاحکام ملے گی، بلوغ المرام ملے گی، کتب حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ ملے گی. ٹھیک ہے، تو وجہ یہ ہے کہ وہ سیلف اسٹڈی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ حدیث کی کتب ہیں، یہ آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے. سیرت کی جو کتاب ہے، سیرت میں جو ہے وہ الرحیق المختوم سیلڈ نیکٹر دارالسلام سے اس کی جو ہے وہ بہت اچھے جو ہے وہ طبع یا بہت اچھا اس میں جو ہے وہ اس کی صورت بھی بہت اچھی ہے. اس میں جو ہے وہ سیلڈ نیکٹر آپ کو وہ پڑھ لیں. اس میں بہرحال کچھ ضعیف روایات ہیں، لیکن شاید انہوں نے جو محقق انہوں نے اس کی نشاندہی کی ہوئی ہے. تو اچھا طبع لینا کہ جس میں تحقیق ہوئی بھی ہے. تو سیرت میں جو ہے وہ اس میں کچھ ضعیف اور موضوع روایات بھی ہیں. تو سیلڈ نیکٹر جو ہے وہ اس کے لیے بہترین کتاب ہے. اور لیکن عربی میں تو ہیں جو کہ بالکل صحیح روایات پر مبنی ہے. اردو یا انگلش میں تو میرے علم میں فی الحال نہیں ہے سیرت کے اس پہ. تو یہی سب سے مشہور اور بڑی بہترین کتاب ہے جو ایک سلفی عالم دین نے لکھی ہے. پھر اس کے بعد عقائد کی کتب ہیں. عقائد بھی اسی طرح آپ نے استاد سے بھی پڑھنا ہے، ٹیچر سے بھی پڑھنا ہے، اور سیلف اسٹڈی بھی پڑھنی ہے. تو عقائد کے لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو یوٹیوب وغیرہ پہ مل جائیں گے، جو میں نے آپ کے یوٹیوب کے نام دیے چینلز کے. ٹھیک ہے، تو عقائد میں آپ نے سٹارٹ لینا ہے کتاب التوحید سے. کتاب التوحید سب سے پہلے کسی ٹیچر کے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر سیلف اسٹڈی میں جو ہے وہ آپ کتاب التوحید کی سیلف اسٹڈی میں شیخ محمد بن صالح العثیمین کی القول المفید کی ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے انگلش میں. القول المفید یہ کتاب التوحید کی شرح ہے، یہ انگلش میں اس کی 2 جلدوں میں ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے، دارالسلام سے آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، اور اردو میں جو ہے وہ آپ کو کتاب التوحید کی بے شمار شروحات مل جائیں گی. تو سب سے پہلے اسٹارٹ وتھ کتاب التوحید، پھر اس کے بعد موو آن ٹو اصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول وادلتھا، اور پھر اسی طرح کشف الشبہات ہے، اور قواعد الاربعہ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اصول ثلاثہ. یہ 4-5 کتابیں اور کشف الشبہات ہے، یہ 5 کتابیں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی. اس میں آپ جو ہے وہ اس کو پڑھ لیں پورا. اور کتاب التوحید کے علاوہ یہ 4 کتابیں جو میں نے آپ کو نام لی، یہ میرے چینل پہ بھی موجود ہیں اس کی شرح. باقی اردو اور انگلش میں تو میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی کوئی شرح موجود ہو، لیکن لیکچرز آپ کو بہت مل جائیں گے. ٹھیک ہے، شیخ ارشاد القاصری حافظہ اللہ کی بھی جو ہے وہ اصول ثلاثہ پر جو ہے وہ لیکچرز موجود ہیں، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پر. تو دیکھیں آپ بے شمار آپ کے پاس جو ہے وہ چیزیں. تو عقائد کی کتب میں یہ 5 کتابیں ہو گئیں، کتاب التوحید، اصول ثلاثہ، کشف الشبہات، قواعد الاربعہ، اور عقیدہ واسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ہے. اس میں بھی شیخ محمد بن صالح العثیمین کی شرح موجود ہے، سب سے بہترین شرح ہے. ایکسپلینیشنز میں اسٹک ٹو شیخ محمد بن صالح العثیمین، ایکسپلینیشنز آف دا بکس، اسٹک ٹو دس اسکالر. سب سے جس کی آپ دیکھ لیں ٹرانسلیشن ہو گئی ہے تو دیکھ لیں، جس کی نہیں ہوئی تو پھر عربی پڑھ کے انشاءاللہ وہ پڑھ لے گا. عقیدہ واسطیہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حمویہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عقیدہ طحاویہ. یہ ایک عقیدے کی کتب کی ایک سیکوینس ہے. ٹھیک ہے، عقیدہ واسطیہ کے بھی لیکچرز موجود ہیں. ٹھیک ہے، میرے ہی چینل پہ. اور بلکہ عقیدہ واسطیہ کے شیخ عبد الجبار کے بھی چینل لیکچرز ہیں بروج میڈیا پہ. پھر اس کے بعد عقائد کی کتب کے بعد جو ہے وہ بس یہ قرآن، حدیث، سیرت اور عقائد، یہ 4 کتب جو ہیں وہ 4 سبجیکٹ جو ہیں وہ آپ سیلف اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں اور شیخ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو علوم عالیہ جو میں نے آپ کو بتایا، اصول فقہ وغیرہ، وہ آپ شیخ سے ہی پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے وہ احادیث کی کچھ کتاب آپ شیخ سے ہی پڑھیں گے. عقائد آپ شیخ سے پڑھیں گے، اور ایکسپلینیشنز ہیں وہ آپ سیلف اسٹڈی کریں گے. تو یہ ایک پورا ایک لے آؤٹ، ایک اسٹرکچر ہے. انشاءاللہ اس پہ چلنے کی کوشش کریں، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی ملے گی. اور اصل مقصد یہی ہے، اور آپ کو ایک بصیرت ملے گی کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کون ہے، توحید کیا ہے، اور آخرت میں
کامیابی انشاءاللہ ملے گی. جی ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم اپنے اس کو ختم کریں. اگر کوئی سوالات ہیں تو لے لیں. عربک کی سیلف اسٹڈی کہہ رہے ہیں. عربک تو سٹارٹ آپ کو اس سے لینا پڑے گا. آپ کو ٹیچر چاہیے ہوگا جو عربی جانتا ہے, ٹھیک ہے, جو عربی جانتا ہے اس سے وہ لینا پڑے گا کہ اس سے آپ کو ایکسنٹ بھی آئے گا, اس سے آپ کو لفظ کی ادائیگی بھی آئے گی, تمام چیز آئے گی. بہت سے لوگ جو گھر پہ بیٹھے عربی سیکھ لیتے نا, عجیب قسم کی فنکاریاں مار رہے ہوتے ہیں. مطلب ایسے ایسے نام لے رہے ہوتے ہیں کہ تفسیر بیضاوی کو بیزوی کہہ رہے ہیں, تفسیر تبری کو تبری کہہ رہے ہیں. اب یہ گھر پہ بیٹھے مطالعہ ہو رہا ہے نا, تو یہ ہنستا ہے بندہ کہ اس طرح کی بات آپ نے جو ہے وہ گھر پہ لگ رہا ہوتا ہے گھر پہ بیٹھ کے یہ جو ہے نا نیم حکیم ہے اس عربی میں, پتہ نہیں کیا کیا. میں کل کسی کو سن رہا تھا, اس نے کہا کہ یہ آیت کا شروع اس سے ہو رہا ہے تو یہ مبتدا ہوگا. عجیب سی, مطلب بندہ ہنسے کہ یہ کیا بات کی ہے اس نے. مطلب مبتدا یہ تھوڑی ہوتا ہے. آیت میں شروع میں جو الف میں آپ الف کے اوپر آپ نے ضمہ قرار دیا تو یہ مرفوع ہو گیا. اب مرفوع یہ نہیں ہوتا. تو عجیب قسم کی جو ہے نا, مطلب پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی, یعنی انجینئر مرزا کی بات کر رہا ہوں میں. اصل میں بات یہی ہے نا کہ ہمیں جب بھی کوئی چیز عبادت ہو یا علم ہو, جب بھی کوئی سٹارٹ کرے نا تو اس کا یہی میتھڈالوجی ہے کہ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا تھوڑا کر کے سٹارٹ کریں. جیسے کہ اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم کو ایک ساتھ لینے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے ایک ساتھ چلا جاتا ہے. جو علم کو ون آف لینے کی کوشش کرتا ہے وہ ون آف ہی پورا نکل جاتا ہے. تو جو علم کو شیئن فشیئن اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجاً لیتا ہے کنسسٹنٹ, جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا نا, جیسے کہ 2 آیت روز. اب ایک بندہ نہیں میرے پاس تو آج بہت ٹائم ہے, میں آج جو ہے وہ پوری صورت ختم کر دیتا ہوں. ایسا نہ کریں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ٹھیک ہے آپ کچھ اور کر لیں, لیکن یہ تھوڑا سا تدریجاً آپ رکھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ ایک اسٹیمنا بنے گا. ٹھیک ہے, ایک بندہ ہے وہ اس سے کبھی جاگنگ نہیں کی, اب وہ ایک دن نکلتا ہے صبح اور وہ جو ہے وہ 10 راؤنڈ مار لیتا ہے, 5 کلومیٹر جو ہے وہ جاگ کر لیتا ہے. لا محالہ وہ کیا ہوگا, اگلے ایک ہفتہ لیٹ جائے گا وہ. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے, لیٹ جائے گا وہ. لیکن ایک شخص ہے اور وہ اسٹارٹ لیتا ہے 5 منٹ کی واک سے, 1 کلومیٹرز 10 منٹ کی واک, آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے, اسپیڈ بھی آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے. وہ چھوڑے گا, وہ نہیں چھوڑے گا. ہیل گیٹ یوز ٹو اٹ. تو یہی چیز ہے ہمیں علم کے اس میں بھی, یہ دنیا کے ہر اصول میں اپلائی ہوتی ہے. تو ہمیں علم کے اس میں بھی جو ہے نا اسی طرح رکھنا چاہیے. بہت زیادہ وہ کر کے جی ہر چیز چھوڑ دی پھر بالکل ہی بیک آف مار دینا, یہ بیک آف آتا ہی اسی طرح ہے. جب اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے نا, تو جب اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بریک نہیں لگتا یا بریک فیل ہو جاتا ہے, یا آپ آگے کسی کو مار دیتے ہو. تو اس اسپیڈ پہ جو ہے وہ آپ مسلسل چل نہیں سکتے. تو اسٹارٹ اینڈ موو اینڈ گو وتھ اے کانسٹنٹ اسپیڈ اس پہ انشاءاللہ. اور ہاں, تو اصل میں اس چیز کا ذرا یہ چیز ایک پروڈکٹیوٹی کے تعلق سے ہے, اور اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک پورا ایک ریسرچ ہے جس کو کہا جاتا ہے ڈسٹریکشنز کے نام سے. ڈسٹریکشن دا اپوزٹ آف اٹ از ٹریکشن. ٹھیک ہے, اب اس دور میں کہ جہاں پہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں, اس میں فوکس کرنا بہت امپورٹنٹ. اور فوکس کے یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, انشاءاللہ اگلے اس میں یاد دلائیں گے. تو یہ بہت ہے بھی بہت زبردست, یعنی اس سے آپ کو یعنی ہے طلب علم کے تعلق سے اور عبادات کے تعلق سے. تو اس میں اگر آپ کو مینیج کرنا آ جائے نا, اگر آپ اون کر لیں اس چیز کو, اس پروڈکٹیوٹی کو, اس ٹائم کو, تو آپ جو ہے وہ بالکل آپ نیکسٹ لیول چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اس کو اون نہیں کیا اور آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر پائے تو یہ آپ کو کھا جائے گا. تو یہ جو پروکریسٹینیشنز وغیرہ جو بھی ہوتی ہے نا, یہ فوکس کی یہاں وہاں ہونے سے ہوتی ہے. ڈسٹریکشن ہوگا, فوکس نہیں آ پا رہا ہوگا. اب مثال کے طور پر میں کتاب لینے بیٹھتا ہوں, ٹھیک ہے, اب 10 نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں, ساری چیزیں آ رہی ہیں, اب میں فوکس کیسے کروں. اس زمانے میں فوکس بہت بڑا ایک چیلنج بن چکا ہے. اور جو ہے وہ ریسرچرز نے اس پہ کتابیں اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے میں انشاءاللہ آپ کو اگلے اس میں فوکس کے حوالے سے بتاؤں گا. لیکن ابھی جو بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ جو پروکریسٹینیشنز آتی ہیں نا, وہ آپ کیوں آتی ہیں, کیونکہ آپ بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہیں. مطلب جب ایک بندے میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں نا, وہ یہاں وہاں اس کا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے, تو پھر وہ پروکریسٹینیٹ کر رہا ہوتا ہے جو اصل چیز ہوتی ہے. مثال کے طور پر
آپ میں سے کون کون آفس جاتا ہے کام پہ؟ ٹھیک ہے، آپ کام پہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آج میں نے یہ کام کرنا ہے جاتے ہی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے یار ایک سیکنڈ تھوڑا میں آیا ہوں، لیٹ می سیٹل ڈاؤن اوکے، واٹ ڈو آئی ڈو از لیٹ می ڈو سم ایزی ٹاسکس، اوکے آئی چیک مائی ای میلز اور فیس بک، اور 1 گھنٹہ نکل گیا ہو بھائی، آپ آفس میں آئے جس کی آپ سیلری لے رہے ہیں. پہلی بات یہ دینی پوائنٹ آف ویو ہے، جس کی آپ سیلری لے رہے ہیں، آپ آفس میں آئے ہیں، 1 گھنٹہ آپ نے اس میں نکال دیا. آپ کو پتا تھا آپ نے کیا کام کرنا ہے، اور آپ کو پتا ہے آپ ہر دفعہ یہ غلطی کرتے ہیں، ہر دفعہ یہ غلطی کرتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ غلطی کرنا غلطی ہوتی ہے، بار بار غلطی کرنا از ناٹ اے مسٹیک، اٹس یور ڈیسیشن. یہ آپ کا ڈیسیشن ہوتا ہے. تو یہ نہ کہیے گا کوئی بھی کہ میں بار بار ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہوں اور میں سوشل میڈیا میں انگروس ہو جاتا ہوں. یہ آپ کا ڈیسیشن ہے. تو بار بار پروکریسٹینیشن ہونا، یہ پروکریسٹینیشن یہ مسٹیک نہیں ہے، یہ انسان کا ڈیسیجن ہوتا ہے. یہ پریفرنسز ہوتی ہیں، پریفرنسز سیٹ کرنا. تو بات جو یہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے کلاس میں اس کو میں پورا ایک وہ بتا دوں گا، ایک اسٹرکچر کہ اس پروڈکٹیوٹی کو کیسے بوسٹ کیا جائے. ٹھیک ہے، کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا، میری جو انٹینشن تھی، جو میں نے کرنا تھا، وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، بس یہ اس فوکس کو اگر بہتر کر لیں تو یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. اس سے فوکس بہت امپورٹنٹ ہے.